السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جامعہ انواریہ حافظ بابا نگر حیدرآباد ہندوستان کی جانب سے مستند و معتبر کتب احادیث و فقہ کے ریکارڈنگ کا تسلسل چل رہا ہے۔ اسی میں سے ایک کڑی سنن ابو داؤد کی ہے۔ آج ہماری سنن ابو داؤد کے درس کی چھٹی نشست ہے۔ کتاب کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فرض الوضوء، وضو فرض ہونے کا بیان۔ اس باب میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وضو کے فرائض نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ وضو نماز کے لیے اور دیگر عبادات مقصودہ کے لیے فرض ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ گویا کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بیان کون الوضوء فردن، وضو فرض ہونے کا بیان ہے۔ اس میں پہلی حدیث پاک آپ روایت کر رہے ہیں حضرت قتادہ حضرت ابی ملیح سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ملیح کے والد اسامہ بن عمیر حذلی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ صحابی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال لا يقبل اللہ صدقۃ من غلول ولا صلاۃ بغیر طہور، کہ اللہ تبارک و تعالی مال غنیمت سے دھوکے کے طور پر یا چرا کر لیے گئے مال کا صدقہ قبول نہیں فرماتا، اور بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں فرماتا۔ محترم ناظرین، اس حدیث پاک میں دو باتوں کا ذکر کیا گیا، ایک ہے عبادت مالی اور ایک ہے عبادت بدنی۔ عبادت مالی کے لیے مال کا پاک و صاف ہونا اور حرام مال کا نہ ہونا شرط ہے، لیکن یہ شرط قبولیت کے لیے ہے۔ اور عبادت بدنی یعنی نماز کے لیے طہارت کا ہونا شرط ہے۔ طہارت صغیر اور کبیر، طہارت صغریٰ طہارت کبریٰ جسے کہتے ہیں، یعنی وضو اور غسل، اور ان دونوں کا نائب تیمم، یہ تینوں طرح کی طہارتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی بلا غسل کے وضو نہیں ہوا اور بلا وضو کے نماز نہیں ہوئی۔ اگر وضو اور غسل کے لیے کوئی سہولت مہیا اگر نہ ہو تو اس کا نائب تیمم ہے، وضو کے لیے اور غسل کے لیے تیمم کیا جائے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال غنیمت سے چرائے ہوئے مال سے اگر صدقہ کیا جائے تو اس کو قبول نہیں فرماتا۔ تو مال غنیمت سے چرایا ہوا مال، یہاں جو لفظ غلول استعمال کیا گیا ہے یہ دھوکے کے لیے آتا ہے۔ غلول غین کے ضمے کے ساتھ چوری کرنا، خاص طور پر مال غنیمت سے چوری کرنے کے لیے غلول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ورنہ صرف چوری کے لیے لفظ سرقہ استعمال ہوتا ہے۔ تو مال غنیمت سے اگر چوری کر کے کوئی اپنا مال، تقسیم سے پہلے جو مال چرایا جائے، کسی کا حصہ مارنے کے لیے جو کوئی امیر جس کے پاس مال سب کا محفوظ رہتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے غنیمت کا مال اتنا ظاہر ہوا ہے، آیا ہے، یہ بتانے سے پہلے اگر کوئی حصہ نکال لے تو پھر یہ غلول ہوا، اور اس میں سے صدقہ دے، صدقے سے مراد زکوٰۃ ادا کرے یا نفل صدقہ دے، چاہے جو بھی دے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا، یہاں قبول نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں فرمائے گا، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر قبول نہیں کرے گا نہیں بلکہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ ولا صلاۃ بغیر طہور، ان کا مفہوم یہ ہے کہ بغیر طہارت کے نماز ہی نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ اور مال غنیمت سے مال چرا کر اگر صدقہ کیا جائے، زکوٰۃ دی جائے، تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، صدقہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے پاس وہ عمل مقبول نہیں ہوگا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ دونوں قبولوں میں فرق ہے۔ اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں یہاں پر قبولیت جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے قبولیت ثواب کی،
جس کو قبولیت ثواب کہیں گے، اور ایک ہوتا ہے قبولیت صحت۔ تو مال غنیمت سے مال چرا کر جو صدقہ دیا جائے اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اس سے مراد قبولیت ثواب ہے۔ اور بغیر طہارت کے نماز اللہ قبول نہیں کرے گا، اس سے مراد قبولیت صحت ہے، یعنی نماز ہی نہیں ہوگی، اور وہاں صدقہ ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو قبولیت کی دو قسمیں ہیں، قبولیت ثواب اور قبولیت صحت۔ تو بغیر طہور کے، بغیر پاکی کے، یہ لفظ طہور ہے طا کے ضمہ کے ساتھ، پاکی کے لیے بولا جاتا ہے، اور لفظ طہور اگر طا کے فتحہ کے ساتھ ہو تو پاکی کا اعلیٰ ذریعہ، مثال کے طور پر پانی، یا تیمم کیا جا رہا ہے تو مٹی، یہ طہور ہے۔ تو یہاں پر پاکی کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوگی، اس پر امت کا اجماع ہے۔ تو حدیث پاک میں جو مفہوم بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، یہ قبول نہیں کرنا سے مراد قبولیت صحت ہے، کیونکہ اگر اس کو قبولیت ثواب مانیں گے، یعنی بغیر طہارت کے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو نماز تو ادا ہو جائے گی، ثواب نہیں ملے گا، اگر یہ تصور کیا جائے تو یہ بات اجماع کے خلاف ہو جائے گی۔ تو تمام ائمہ، مجتہدین، صحابہ کرام وغیرہ سب کا اتفاق اور اجماع ہے کہ بغیر طہارت کے نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا بلکہ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص یہاں پر جبکہ قبول نہیں ہوتی، نماز ہوتی ہی نہیں بغیر طہارت کے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جائز سمجھ کر ہوتی ہے اور ایسا پڑھنا جائز ہے بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی بے وضو جائز سمجھ کر نہیں، جائز سمجھنا تو بہت بڑا جرم ہے، اگر کوئی بے وضو نماز پڑھے قصداً، جان بوجھ کر اگر کوئی بے وضو نماز پڑھے، یہ کہاں بیان کیا جا رہا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی نماز میں ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جائے، یا ناک سے خون نکل جائے، یا پھر ہوا خارج ہو جائے، یا کوئی ایسا عمل ہو جائے جس سے وضو ٹوٹ جائے، اور وہ نماز میں کھڑا رہے، حکم تو یہ ہے کہ جب نماز کے درمیان میں وضو ٹوٹ جائے تو فوراً نکل جائے، وضو کر کے آئے، جہاں سے نماز چھوٹی ہے ادا کرے۔ اگر ایسا نہ کرے بلکہ شرمندگی کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے نماز ایسے ہی پڑھتا رہے، تو یہ بے وضو نماز پڑھنا کفر ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کفر ہے، اس لیے کہ یہاں نماز کی توہین ہے، یعنی وہ کافر ہی ہو جاتا ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ یہاں جان بوجھ کر، وہ جائز نہیں ہے سمجھ کر جان بوجھ کر پڑھ رہا ہے تو کفر ہے، اب اس کو جائز سمجھے تو اور زیادہ جرم ہوگا، اور نہایت بڑا گناہ ہوگا، اس کے لیے اور بڑا عذاب ہوگا۔ وہ تو ایسا شخص تو کافروں سے بھی بدتر ہے۔ جی تو کسی بھی صورت میں نماز کو بلا طہارت کے جائز سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے، چاہے وقت کم ہو، پانی نہ پایا جائے، اس کی صورت الگ ہے، جس سے کہ وہ مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فاقد الطہورین۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کا حل بیان کیا ہے، فاقد الطہورین یعنی دو طرح کی پاکی کا ذریعہ، پانی اور مٹی، یہ دونوں اگر کسی کو نہ ملے، نہ پائے جائیں، تو وہ شخص کیا کرے؟ وہ کیا نماز کا وقت آ جائے تو وہ نماز پڑھے، یا پھر کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مفتہ بھی قول آپ کے مذہب کے مطابق یہ ہے کہ جس کو پانی نہ ملے اور مٹی بھی نہ ہو کہ وہ تیمم کرے، گرد و غبار نہ ہو، مٹی نہ ہو، کوئی ایسی جگہ ہو، تو ایسا شخص فی الحال نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لے بلا طہارت ہی سے ہی، یہاں پر چونکہ یہاں عذر ہے، عذر کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے، تو نماز پڑھ لے، اور نماز جب ادا ہو جائے پھر جب بھی پانی ملے یا مٹی فراہم ہو جائے تو وہ تیمم کر لے، یا پھر پانی ملے تو وضو کر کے دوبارہ اس نماز کا اعادہ کرے۔ یہ فاقد الطہورین کا مسئلہ ہے اور اس کا حل ہے جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کی تفصیل حدیث پاک میں کہیں نہیں ملتی۔ تو اب یہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں جو ہے بس اس پر عمل کرنا چاہیے، مابقی قیاس کی حاجت نہیں ہے، اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آج کل لوگ سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں،
جبکہ وہ خود اجتہاد کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی نیا مسئلہ آ جاتا ہے، یا تو امام اعظم سے کی فقہ سے وہ حکم لے لیتے ہیں، یا پھر کسی بھی امام کے فقہ سے وہ حکم لے لیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا، رائے سے کام لیا، فقہ کی اجتہاد کیے یا پھر قیاس کیا۔ تو اب وہ لوگ کے جو فاقد الطہورین ہیں، دونوں طرح کی طہارتوں کا ذریعہ پانی اور مٹی جو نہیں پاتا، وہ آدمی کیا کرے؟ اس کا مسئلہ حدیث پاک کی روشنی میں بیان کرے۔ حدیث پاک میں اس کا ذکر کہیں صراحتاً نہیں ملتا، کھلے انداز میں کہیں نہیں ملتا۔ تب جو اشارتاً جو بھی نکالا جا رہا ہے اسی کا نام تو قیاس ہے۔ یہ تو امام اعظم نے جب کیا ہے، تو وہ اگر امام اعظم قیاس کرتے ہیں تو وہ ناپسندیدہ عمل ہو جائے، اور آج کوئی مولوی ملا کر لے تو پھر وہ جائز کیسے ہو جائے گا؟ تو ماننا پڑے گا کہ قرآن اور احادیث شریفہ کا مفہوم اور ان کی روشنی میں جو بات ہم پر ظاہر ہو جاتی ہے وہ قیاس ہے، اور اس قیاس پر عمل کرنا بالکل جائز ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے متعلق بہت ساری دلائل سرکار کے احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے، جو اس وقت جب ذکر اس کا آئے گا تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو یہ ایک حدیث پاک ہوئی نماز کے لیے وضو فرض ہونے کے بارے میں۔ اور دوسری حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ تعالی جل ذکرہ، کہ اللہ تعالی یعنی بلند و بالا، جل ذکرہ جس کا ذکر برتر ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کا ذکر برتر ہے، وہ قبول نہیں فرماتا صلاۃ احدکم، سرکار فرماتے ہیں تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں فرماتا اذا احدث، جب وہ حدث کر لے یعنی بے وضو ہو جائے۔ جب کوئی بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا حتیٰ یتوضأ، جب تک کہ وضو نہ کر لے۔ تو اس حدیث پاک میں واضح انداز میں بیان کیا گیا جب تک کہ وضو نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوگی اور نماز اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک ہے عن ابن عقیل عن محمد بن الحنفیہ عن علی رضی اللہ عنہ، حضرت محمد بن حنفیہ جو مولائے کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، آپ یہ ابن حنفیہ جو کہا جا رہا ہے یہ آپ کی والدہ محترمہ کی طرف نسبت ہے، چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہزادگان اور شہزادیاں حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، ان کی نسبت ابن علی کے نام سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ اور یہ فرق کرنے کے لیے کہ حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدہ کائنات کے بطن مبارک سے نہیں ہیں، اس لیے ان کی والدہ کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے۔ محمد ابن الحنفیہ فرماتے ہیں سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، سرکار نے فرمایا کہ نماز کی کنجی پاکی ہے، اور نماز میں جائز چیزوں کو بھی حرام کرنے والا عمل تکبیر ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا ہے، تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں، اور نماز کے بعد دوسری چیز جائز اور حلال چیزوں کو حلال کرنے والا عمل التسلیم ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ اس حدیث پاک میں 3 باتوں کی وضاحت کی گئی۔ پہلے تو یہ کہ نماز کی کنجی طہارت ہے، تو نماز کی کنجی طہارت ہے یعنی نماز کا عمل ایک گویا کہ عمارت ہے جس پہ قفل لگا ہوا ہے، اور چابی کے بغیر کنجی کے بغیر وہ قفل نہیں کھلتا۔ تو نماز کا عمل اگر کھولنا ہے تو اس کے لیے طہارت ضروری ہے، جس طرح بغیر چابی کے قفل نہیں کھلتا اسی طرح بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔ سرکار یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، اور فرمایا کہ جب نماز کے لیے کوئی بندہ اللہ اکبر کہہ کے نیت کر لیتا ہے تو یہ تحریمہ ہے، یہ عمل لفظ تکبیر تحریمہ نماز کے باہر جو چیزیں حلال تھی بندے کے لیے ان کو حرام کر دیتا ہے، اور نماز کے سے فارغ ہونے کے لیے جب بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو السلام لفظ السلام سے جو چیزیں نماز کے اندر اس کے لیے ناجائز تھی، جو جائز چیزیں بھی جو اس کے لیے حرام تھی یا ناجائز تھی، جیسے نماز میں بات کرنا، گفتگو کرنا، کھانا پینا اور پلٹ کر ادھر ادھر دیکھنا، یہ سب عمل جائز ہیں لیکن نماز کے اندر جائز نہیں ہے، تو ان کو حلال کر دیتی ہے، یہ لفظ تسلیم ہے۔ تو یہاں نماز میں کس طرح داخل ہوں اور نماز سے کس طرح فارغ ہوں اس کو بتایا گیا، اور نماز کے لیے کیا چیز ضروری ہے اس کی وضاحت کی گئی۔
اور ایک باب ہے یہاں پر دوسرا، باب الرجل یجدد الوضوء۔ یہاں پچھلے باب میں تو یہ بتایا گیا کہ وضو نماز کے لیے ضروری ہے، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی باوضو ہے تو نماز کا وقت آ جائے، اب اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس حدیث پاک کو ہم سماعت کرنے سے پہلے تھوڑی سی اس کے بارے میں وضاحت کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی باوضو شخص ہے اور اس نے نماز سے پہلے وضو کر لیا تھا اور اس وضو سے کوئی نماز پڑھی تھی یا تلاوت قرآن پاک کو چھو لیا تھا یا سجدہ تلاوت کر لیا تھا یا پھر سجدہ شکر کیا تھا یا پھر نماز جنازہ پڑھی تھی، اس وضو سے ابھی وضو باقی ہے، دوسری نماز کا وقت اگر شروع ہو جائے تو کیا وہ اس وضو سے دوسری نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یقیناً پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا وضو ابھی نہیں ٹوٹا تو وہ اگلی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ یعنی ہر جدید نماز کے لیے جدید وضو شرط نہیں ہے، سابقہ وضو بھی بشرطے کہ برقرار ہو، باقی رہے، اس سے نئی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن جس وضو سے کوئی مقصودہ عبادت کی گئی، نماز پڑھی گئی یا پھر نماز جنازہ پڑھی گئی جس وضو سے، تو پھر نماز کا وقت اگر آ جائے تو وہ دوبارہ وضو کر لے، یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ ہاں، نماز سے پہلے اس نے وضو کیا تھا اور کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھی، عبادت مقصودہ انجام نہیں دی، تو اس وضو سے ہی پہلے آنے والی نماز کو پڑھ لینا اس کے لیے بہتر ہے، یعنی جدید نیا وضو نہ کرنا بہتر ہے جبکہ وہ وضو استعمال میں نہ آیا ہو۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے باب الرجل یجدد الوضوء، اس آدمی کا بیان جو نیا وضو کرے۔ تو یہ حدیث پاک ہے، اس کی سند بڑی طویل ہے۔ اس کے ساتھ یہ بتایا جاتا ہے، حضرت ابو قطیف حذلی فرماتے ہیں کنت عند ابن عمر، میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ فلما نودی بالظہر توضأ، جب ظہر کی اذان دی گئی تو آپ نے وضو کیا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ فلما نودی بالعصر توضأ، پھر جب عصر کی نماز اذان ہوئی تو آپ نے وضو کیا۔ میں نے ان سے پوچھا اس کے بارے میں کہ آپ نے ایسا ہر نماز کے لیے نیا وضو کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من توضأ علی طہر کتب له 10 حسنات، کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاک رہنے کے باوجود وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یعنی وضو کرنا تو ثواب کا عمل ہے، اس کی وجہ سے نیکیاں ضرور ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، پانی کے قطروں کے ساتھ گناہ نکل جاتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی پاک رہ کر بھی یعنی وضو پر وضو کرے، جسے نور علی نور کہتے ہیں، یعنی نور پر نور ہے، وضو کرنا ایک نور ہے، پھر دوبارہ باوضو رہ کر بھی وضو کیا جائے تو یہ بھی اس پر دوبالا نور ہوگا، اس کے لیے 10 نیکیوں کی بشارت دی گئی۔ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ أَتَمُّ، یہ حضرت مسدد راوی ہیں، ان کی حدیث پاک ہے اور یہ زیادہ تمام ہے، یعنی دیگر اور سندوں سے بھی یہ حدیث پاک آئی ہے، لیکن یہ حدیث جو ہم نے بیان کی ہے یہ مکمل ہے۔ دوسرے اور سندوں سے آئی ہوئی حدیث میں کچھ اور الفاظ ہیں، کچھ چھٹے ہوئے۔ یہاں سے دوسرا بیان شروع ہو رہا ہے، باب ما ینجس الماء، اس چیز کا بیان جو پانی کو ناپاک کر دے، یعنی ان اشیاء کا بیان جو پانی سے مل جائیں اور پانی کو ناپاک کر دیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ جب پانی کے پاکی ناپاکی کا بیان جب آیا ہے تو یہاں پر ایک بنیادی اور قانونی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر پہلے یہ کہ پانی کی 2 صفات ہوتی ہیں، 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے پانی کی صفت، پانی کی 2 حالتیں ہیں، ایک ہے پانی کی صفت۔ پانی کی صفت سے مراد رنگ، بو، مزہ، یہ پانی کی صفتیں ہیں، اور ایک ہوتا ہے پانی کی طبیعت۔ تو پانی کی طبیعت جو ہوتی ہے اس کو رقت اور سیلانیت کہتے ہیں، یعنی پانی میں پتلا پن ہونا اور بہنے کی کیفیت ہونا۔ اس کو ہم یوں پہچان سکتے ہیں کہ پانی اگر ایک قطرہ بھی ڈال دیا جائے، سیدھا سادہ پانی جس کو نارمل پانی کہتے ہیں، اگر ایک قطرہ بھی ڈال دیا جائے تو وہ کس کیفیت کے ساتھ پھیلتا ہے؟ کس کیفیت کے ساتھ پھیلتا ہے؟ زیادہ پانی ڈال دیا جائے تو بہہ جاتا ہے،
اگر ایک قطرہ بھی زمین پر یا کسی مقام پہ ڈال دیا جائے تو جس کیفیت اور سرعت تیزی کے ساتھ وہ پھیلتا ہے، اس پانی میں اگر کوئی دوسری چیز ملائی جائے اور جیسے مثال کے طور پہ اس میں شکر ڈال کر کچھ گرم کر لیا جائے یا چائے کی پتی ڈال کے گرم کر لیا جائے، ایسی چیزیں ہیں، تو پھر ایک قطرہ نارمل پانی ڈالیں اور ایک قطرہ پکا ہوا پانی جو کسی چیز کو ملا کر پکایا گیا ہو یہ اگر ڈال دیا جائے تو یہ دونوں کس انداز سے پھیلتے ہیں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں رقت اور سیلانیت ہے یا نہیں ہے۔ تو پانی میں کوئی چیز داخل ہو جائے اور اس کا پتلا پن اور بہنے کی کیفیت تھوڑا سا نارمل پانی اگر بہا دیا، تھوڑا بھی ڈال دیا جائے تو بہہ جاتا ہے، اور پکا ہوا پانی کسی چیز کو ملا کر پکایا ہوا پانی اگر ڈالا جائے تو وہ تیزی کے ساتھ نہیں پھیلتا، آہستہ آہستہ پھیلتا ہے۔ تو اسی سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی طبیعت جو رقت اور سیلانیت ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو پانی سے اگر رقت اور سیلانیت ختم ہو جائے، رقت اور سیلانیت پانی سے اگر ختم ہو جائے تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے یا پاک کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی اس میں وہ طاہر تو ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے لیکن پاک نہیں کر سکتا بشرطے کہ اس میں پاک چیزیں ملی ہوں۔ تو اب ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ایک سیدھا سادہ پانی ہے، نارمل پانی ہے، اس میں نجاست مل جائے، اس میں اگر کوئی نجاست مل جائے تو کیا حکم ہے، اور پانی میں پاک چیزیں مل جائیں تو کیا حکم ہے۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں۔ اب ہم بیان کرتے ہیں کہ پانی میں اگر نجاست مل جائے تو اب اس کو دو طرح سے دیکھا جائے گا کہ جس پانی میں نجاست گری ہو، ایک قطرہ کیوں نہ ہو، پیشاب ہے، شراب ہے، کوئی بھی چیز ہے، ایک قطرہ بھی نجاست اگر پانی میں گر جائے تو اب یہ دیکھیں گے کہ وہ پانی کی مقدار کتنی ہے۔ پانی کی مقدار حنفی فقہ کے اعتبار سے 10 گز چوڑی اور لمبی پائی جاتی ہے، یعنی 10 گز چوڑا اور لمبا کوئی مقام ہے، حوض ہے، اس میں اگر نجاست گر جائے تو دیکھیں گے کہ اس کا رنگ بو مزہ بدلا یا نہیں بدلا نجاست کی وجہ سے۔ اگر نہیں بدلا تو وہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ اس کی چوڑائی اور لمبائی 10 دردہ ہو، 10 بائی 10 ہو، اور اس سے کم ہو، چھوٹا کنواں ہے یا کوئی بڑا بیرل ہے، رنجن ہے، تو اس میں اگر نجاست گر جائے تو ظاہر ہے کہ وہ 10 بائی 10 نہیں ہوتا، تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ کہ اس میں اس کا رنگ بو مزہ نہ بدلے۔ ایک قطرہ ناپاکی بھی کیوں نہ گر جائے، تھوڑی سی ناپاکی بھی کیوں نہ گر جائے تو رنگ بو مزہ اس کا نہ بھی بدلے، پانی 10 بائی 10 چوڑائی اور لمبائی سے کم میں رکھا ہوا ہو تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جبکہ اس میں نجاست گر جائے۔ یہ مسئلہ ہے نجاست کا۔ دوسرا مسئلہ ہے پانی میں کوئی ایسی چیز گرنا جو حلال ہے، جائز ہے، کھائی پی جاتی ہے، تو وہ اگر کوئی چیز اس میں ڈال دی جائے تو اب یہ دیکھیں گے کہ جو چیز ڈالی گئی اس کی وجہ سے پانی کا رنگ بو مزہ بدلا یا نہیں بدلا۔ اگر دو چیزیں بدل گئی، رنگ اور مزہ، یا بو اور رنگ، یا مزہ اور رنگ، ایسے کوئی بھی دو چیزیں اگر بدل جائے تو پھر وہ پانی استعمال کے قابل، وضو اور غسل کے لیے استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ ہاں، پانی کی اگر رقت اور سیلانیت بھی بدل گئی اس کے ساتھ میں، دوسری بات یہ ہے کہ پانی کی رقت اور سیلانیت یعنی بہنے کی کیفیت اور اس کا پتلا پن اگر نہ بدلے تو دیکھیں گے کہ اس کے 3 کیفیتیں بھی اگر بدل گئی تو بھی پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور وہ وضو اور غسل کے قابل ہے۔ مثال کے طور پر ہم محسوس کریں گے فریزر وغیرہ میں، فریج میں ہم کوئی چیز رکھیں تو اور کچھ چیزیں اگر اس میں ہو تو پانی اس کی بو اور اس کا بعض اوقات مزہ، یہ دونوں چیزوں کو قبول کر لیتا ہے، بو اور مزہ دونوں چیزوں کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر اس میں پھر کوئی چیز ملا دی جائے تو رنگ بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن اس کا پتلا پن اور اس کی سیلانیت، بہنے کی کیفیت اگر نہ بدلے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے وضو کے لیے۔ رقت اور سیلانیت اگر بدل جائے تو پھر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا وضو اور غسل کے لیے، لیکن وہ پانی پاک ہوگا۔ نجاست کا مسئلہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ یہ ساری تفصیل جب ہم نے سماعت کی ہے تو اب ہم حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ یہ بنیادی کچھ اہم باتیں ہیں جس کو ذہن میں رکھی جائے۔
تو حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، روایت ہے عن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر عن ابیہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء ما ینوبہ من الدواب والسباع، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا کہ جس پر چوپائے اور درندے آتے جاتے ہیں۔ نابا ینوبو مانے آنا جانا، پینا، استعمال کرنا، تو درندے اور چوپائے جس پانی کے پاس آتے جاتے ہیں، پیتے ہیں، اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا۔ یہ کیوں پوچھا گیا؟ اس لیے کہ جب کوئی جانور وغیرہ پانی کے پاس آتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پیشاب بھی کر دیتا ہے، اس کو کیا تمیز کے تہذیب کیا ہوتی ہے، اور کیا معلوم اس کو کہ پانی استعمال کے قابل کب ہوتا ہے، لہٰذا نجاستیں وغیرہ گر جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ درندے جس پانی کے پاس، چاہے وہ نہر ہو یا پھر کنواں ہو یا بولی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو فقال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ جب پانی دو قلے ہوں، دو قلے کے مقدار میں جب پانی ہوں تو خبث یعنی ناپاکی کو نہیں اٹھاتا، قبول نہیں کرتا، مطلب ناپاکی کو قبول نہیں کرتا۔ ھذا لفظ ابن العلائی، یہ ابن علا کی روایت سے الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ اور وقال عثمان والحسن بن علی عن محمد بن عباد بن جعفر، دوسری روایت حسن بن علی اور وہ حضرت محمد بن عباد بن جعفر سے روایت کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والصواب محمد بن جعفر، اس روایت میں جو دوسری روایت میں محمد بن عباد بن جعفر کے الفاظ آئے ہیں، یہ عباد اضافہ ہے فرما رہے ہیں، بلکہ وہ محمد بن جعفر ہیں۔ خیر، تو اس حدیث پاک میں سرکار نے جو فرمایا کہ پانی جب دو قلے ہو جائے تو وہ ناپاکی کو نہیں اٹھاتا، یہ قلہ کیا ہے؟ تو قلہ دراصل ایک بڑا گھڑا، یا یوں کہیے کہ ایک بڑا بیرل، رنجن جسے کہتے ہیں۔ کتنا قلہ ہوتا ہے؟ ایک قلے کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جس میں 250 رتل آتے ہوں، 250 رتل جس میں آتے ہوں، یعنی جس پانی میں 250 رتل جس رنجن میں آ جاتے ہیں اس کو قلہ کہتے ہیں۔ یوں کہیے کہ 250 لیٹر تو 500 لیٹر، دو قلے یعنی 500 لیٹر مثال کے طور پر، تو 500 لیٹر پانی جس میں آ جاتا ہے مثال کے طور پر، اس کو قلہ کہتے ہیں۔ تو دو قلے اگر پانی ہو، اس میں کوئی نجاست گر جائے تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا۔ معزز حاضرین، یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پانی بڑی مقدار میں ہو اور نجاست گر جائے، جب تک کہ رنگ بو مزہ نہ بدلے، نجاست کی وجہ سے پانی استعمال کے قابل ہوگا، اس سے وضو غسل کیا جا سکتا ہے۔ اس پر سارے دنیا کے امام و محدثوں کا عمل ہے اور سب کا اسی پر اتفاق ہے۔ تو اب وہ پانی بڑی مقدار میں ہو تو کون سی بڑی مقدار؟ بڑی مقدار کس کو کہتے ہیں؟ تو بڑی مقدار سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 قلے ہیں، اور بڑی مقدار سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 10 بائی 10 گز ہے۔ یہ 10 بائی 10 گز جو ہے نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بذات خود نہیں بیان فرمایا، بلکہ ایک مقدار آپ نے بیان فرمائی تھی۔ آپ کے شاگردوں نے، خاص طور پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تعین کیا کہ 10 بائی 10 گز کیسے ہوتا ہے۔ تو یہاں جو 2 قلوں کا ذکر کیا گیا، یہ قلے سے کیا مراد ہے؟ تو 2 قلے کے بارے میں یہ لفظ ہے نا، اس میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں جب اضطراب آ جائے تو وہ حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی، ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو اضطراب سند میں بھی ہوتا ہے، اضطراب متن میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں جو اضطراب پایا جا رہا ہے، یہ متن میں اضطراب پایا جا رہا ہے، اور سند میں بھی ضعیف راوی ہے۔ اس حدیث کی سند میں بھی ضعیف راوی ہیں ابو داؤد کی، اور اس میں اضطراب لفظ میں پایا جا رہا ہے۔ وہ اضطراب یہ ہے کہ لفظ قلہ کی تعریف کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں اتنا اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں 1 قرب، کوئی کہتے ہیں 2 قرب، قرب ایک پیمانہ ہوتا تھا، کوئی کہتے ہیں 5 قرب، کوئی کچھ۔ خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کے بتا رہے ہیں کہ وہ ایک بیر بزاح کی جو حدیث آ رہی ہے، اس میں 6 گز چوڑائی لمبائی میں نے پایا،
تو بہرحال ہر طریقے سے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. جب کسی لفظ کا تعین ہی نہ ہو کہ اس کی مقدار کتنی ہے، اس سے دلیل لینا صحیح نہیں ہے. اس طرح پایا جا رہا ہے. تو اسی لیے احناف کے پاس 10x10 گز کی مقدار بیان کی گئی. وہ کیوں بیان کی گئی؟ وہ اس لیے بیان کی گئی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسرے احادیث شریفہ میں ہمیں صراحت کے ساتھ کھلے طور پر ملتا ہے، کھلے انداز میں، بالکل واضح انداز میں ملتا ہے دوسرے احادیث شریفہ میں کہ اگر کہیں بولی یا کنواں پانی وغیرہ کا موجود ہو تو اس سے اتنے دور فاصلے پر کچرے کی کنڈی گہرائی کے ساتھ نہ بنائی جائے. تو جتنے دور کا فاصلہ بیان کیا گیا، جتنے دور کا فاصلہ بیان کیا گیا وہ 10x10 ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کنویں اور بولی کے قریب میں، بالکل قریب میں 10x10 سے کم فاصلے پر اگر کچرے کی کنڈی وغیرہ بنائی جائے تو پانی اس کی نجاست اور اس کی گندگی کو جذب کر لیتا ہے، کیونکہ زمین اس کو بھی قبول کر لیتی ہے، اس کو بھی قبول کر لیتی ہے. دونوں اندرونی طور پہ ایک دوسرے سے جذب ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے کبھی بھی ڈرینیج لائن اور نل کی پانی کی لائن اتفاق سے مل جائے یا پھر تھوڑا بھی کچھ فالٹ ہو جائے تو پانی کا رنگ نہیں بدلتا لیکن بدبو آنے لگتی. پانی بالکل صاف ہوتا ہے لیکن بدبو آتی ہے. تو یہی کیفیت وہاں بیان کی جا رہی ہے. تو اس کا اندازہ فقہائے حنفیہ نے 10x10 کے فاصلے سے کیا کہ 10x10 کا فاصلہ اگر رکھا جائے تو پانی اتنے فاصلے پر پانی کسی کی گندگی کو قبول نہیں کرتا. تو 10x10 چوڑا اگر حوض ہو اس میں کوئی نجاست گر جائے تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا. یہ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ قیاسی مسئلہ ہے جو 10x10 کی مقدار بیان کی گئی ہے. اور لفظ قلہ بھی قیاسی بات ہے کہ قلے کی جو مقدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قلتین فرمایا، لیکن یہ قلتین سے مراد کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ ایک قول کے مطابق 2 قرب ہیں، اور 2 قرب کا مطلب اب ایک قلے میں 250 لیٹر پانی مثال کے طور پر آتا ہے، تو ایک قلے میں 2 قرب یعنی قریب 125 لیٹر پانی جس میں آتا ہے اس کی مقدار آپ نے بیان کی. بعض نے کہا کہ زیادہ ہے، بعض نے کہا کچھ کم ہے. تو یہ اختلاف پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ حدیث قابل استدلال نہیں رہی. مگر اتفاق اس بات پر ہے کہ نجاست پانی میں جب گر جائے اور وہ پانی بڑی مقدار میں ہو تو رنگ و مزہ اگر پانی کا اس میں آ جائے، تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر پانی میں آ جائے، نجاست کی بو آ جائے، نجاست کا رنگ آ جائے، نجاست کا مزہ آ جائے، تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اس پر سارے ائمہ کا اتفاق ہے. بڑی مقدار کتنی ہو اس میں اختلاف ہے. اب یہ اس اختلاف میں زیادہ گہرائی میں ہمیں جانے کی حاجت بھی نہیں ہے، کیونکہ آج کل طبیعتیں اتنی لوگ پانی کی فراوانی زیادہ ہو چکی ہے، لہٰذا لوگ تھوڑی بھی اگر نجاست کی بو بھی اگر آتی ہے تو اس پانی کو استعمال بھی نہیں کرتے. تو یہ مسئلہ تھا قلتین کے بارے میں. اور ایک حدیث پاک ہے اسی کے متعلق، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل عن الماء یکون فی الفلاۃ، کہ میدان صحرا میں، فلاۃ یعنی صحرا میں، کھلے آبادیوں میں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا، تو صحرا میں پانی ہو تو اس کے بارے میں سرکار سے پوچھا گیا تو سرکار نے یہ فرمایا جو اوپر حدیث پاک گزری ہے. اور ایک حدیث پاک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، آپ نے فرمایا سرکار نے فرمایا کہ اذا کان الماء قلتین فانہ لا ینجس، کہ پانی جب 2 قلے ہو جائے، 2 قلے کے مقدار میں ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حماد بن یزید اس کو موقوف طور پر بیان کیا، یعنی اس حدیث پاک کو موقوف روایت کی حضرت عاصم سے. موقوف سے مراد صحابی کا نام اگر سند میں چھوٹ جائے اور تابعی ڈائریکٹ راست سرکار سے روایت کریں تو وہ مرسل ہو جاتی ہے، اور تابعی کا نام چھوڑ کر اگر کوئی تابعی بیان کریں تو وہ موقوف ہوتی ہے. باب ما جاء فی بئر بضاعہ، بئر بضاعہ کے بارے میں یہ عنوان ہے. یہ بئر بضاعہ کیا ہوتا ہے؟ تو بئر بضاعہ دراصل ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ شریف میں پایا جاتا تھا. مدینہ شریف میں جو کنواں ہے یہ بئر بضاعہ، اس کے بارے میں یہاں پوچھا جا رہا ہے. پہلے ہم وہ کنواں کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے جانیں گے.
اور ایک چند باتیں جو پچھلی حدیث پاک قلتین کے بارے میں تھی، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا کہ خیر تو بیر بضاعہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بیر بضاعہ یعنی بیر یعنی کنواں، بضاعہ اس کا نام ہے، بضاعہ نامی کنویں کے بارے میں، اس کے پانی کے استعمال کے بارے میں، وضو غسل اس سے کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ اس میں اس پانی پاک ہوتا ہے، الماء طہور لا ینجسہ شیء، کہ پانی الماء طہور لا ینجسہ شیء، پانی پاک ہے اور کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی، پانی پاک ہے کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی، سرکار نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب اس کے بارے میں فقہائے احناف، حنفی فقہا یہ فرماتے ہیں کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی سے مراد بڑی مقدار والا پانی جس کو مائع کثیر کہتے ہیں۔ مائع قلیل کے بارے میں سرکار نے یہ نہیں فرمایا، چھوٹے کم مقدار والے پانی کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس بیر بضاعہ کے بارے میں ذکر کیا جا رہا وہ کنواں خود اتنا بڑا تھا، کتنا بڑا تھا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کنواں دراصل ایک نچلی وادی میں تھا اور اس کے اوپر بھی کچھ اور وادیاں تھیں کہ پانی وہاں سے آتا تھا، اس کنویں میں بھی آتا تھا اور آگے بہہ کے نکل جاتا تھا۔ تو اس کنویں کی جو کیفیت تھی وہ نہر جاری کی کیفیت تھی، بہتے پانی کی کیفیت تھی، تو اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا، تو خاص طور پر سرکار نے عرض کیا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ کنواں نہر جاری کے حکم میں ہے کہ اس پر پانی آتا بھی ہے، چلا بھی جاتا ہے، اگر اس میں کوئی نجاست وغیرہ بھی گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اور بہتے پانی کے بارے میں یہی حکم ہے کہ بہتا پانی اس میں نجاست بھی کیوں نہ گر جائے، جب تک کہ رنگ و مزہ نہ بدلے اس کا پانی استعمال کرنا جائز ہے اور بالکل پاک ہے۔ تو یہ بیر بضاعہ کے بارے میں سرکار سے پوچھا گیا، حدیث پاک ہے، پھر اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ تعالیٰ عرض کریں گے۔ فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہ قیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا انتوضأ من بئر بضاعۃ، کیا ہم بئر بضاعہ سے وضو کریں؟ وہی بئر یطرح فیہا الحیض، پوچھا گیا کیوں یہ خاص اس کنویں کے بارے میں کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ تو اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ ایسا کنواں ہے کہ اس میں ناپاک کپڑے ڈالے جاتے ہیں۔ حیض، حیضۃن کی جمع ہے، حیضۃن کی جمع حیض، حیضۃن یعنی وہ کپڑا جو عورتیں اپنے ناپاکی کے ایام میں ناپاکی پوچھنے کے لیے استعمال کرتی ہیں اور وہ ڈالے جاتے ہیں اس کنویں میں۔ وہ لحم الکلاب، اور اس میں کتوں کا گوشت بھی ڈالا جاتا ہے، مطلب مرے ہوئے کتے کہیں بھی رہتے ہیں تو وہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ ونتن، ونتین دو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی بدبودار چیزیں بھی اس میں ڈالی جاتی ہیں۔ اب یہاں شارحین فرماتے ہیں، قدیم علماء کرام بہت سارے شارحین فرماتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ صحابہ کرام جیسی نفیس طبیعت والے حضرات اس کنویں میں ایسی گندگیاں ڈالیں، بات ایسی نہیں تھی۔ دراصل اس کنویں کے اوپر وادی میں کوئی ایک ایسا مقام تھا جہاں پہ گندگیاں لا کے ڈالی جاتی تھی، لیکن جب بارش ہوتی اور پانی بہنے لگتا تو وہ گندگیوں کے سمیت پانی بہتا اور اس کنویں سے ہوتے ہوئے گزر جاتا، ورنہ صحابہ کرام نہیں ڈالتے تھے اس مقام پر، کیونکہ استعمال کے پانی میں صحابہ کرام ایسا ڈالیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے اس کی شرح میں شارحین علماء کرام محدثین یہ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے اور گندگی کے کپڑے وغیرہ اس پانی سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب کنواں ہے تو کچھ اندر بھی جاتے ہوں، تو اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء طہور لا ینجسہ شیء، پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے۔ تو اس پانی کے بارے میں جو فرمایا یہ دہدردہ تھا، اتنی بڑی مقدار میں تھا، اتنی بڑی مقدار میں تھا کہ اس میں کوئی نجاست کی چیز ڈالی بھی جائے تو اس کا اثر اس پانی میں نہیں آتا تھا۔ یہ ناممکن ہے کہ پانی میں اثر بھی آ جائے گندگیوں کا، ناپاک ہو جائے اور حضور فرمائے کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، بات ایسی نہیں ہے کہ اس پہ ان گندگیوں کا اثر اس پانی میں نہیں آتا تھا۔ دو وجوہات تھی، ایک تو یہ کہ وہ کنواں بہت بڑا تھا، دہدردہ تھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کنواں اس مقدار میں اور ایسی کیفیت میں تھا کہ پانی بہتا ہوا اس پر سے گزر جاتا اور جتنی گندگی کی چیزیں ہیں وہ سب نکل جاتی اور پانی پاک رہتا، اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ پانی پاک ہے اور اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ تو یہاں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں فرماتے ہیں ان الماء لا ینجسہ شیء کی شرح میں الماء للعہد الخارجی، یعنی جس پانی کے بارے میں سرکار سے پوچھا جا رہا ہے اس میں الف لام
عہد خارجی کا ہے۔ عہد خارجی سے مراد وہ الف لام جو متکلم اور مخاطب کے ذہن میں رہے، وہ چیز جو متکلم اور مخاطب کے ذہن میں رہے اس پر جو الف لام داخل ہوتا ہے اس کو عہد خارجی کہتے ہیں۔ یعنی جیسے روایت میں آتا ہے بیر بضاعہ کے بارے میں سرکار سے پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا الماء طہور، پانی پاک ہے۔ تو یہ کس پانی کی بات کی جا رہی ہے؟ اس پانی کی بات کی جا رہی ہے جس کے بارے میں صحابہ پوچھ رہے ہیں اور اسی پانی کے بارے میں سرکار جواب دے رہے ہیں۔ تو اب یہ پانی سے مراد بیر بضاعہ کا پانی ہے، تو یہ عہد خارجی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صرف اس کنویں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہر ایک پانی کے بارے میں سرکار نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ اس کنویں کے پانی کے بارے میں فرما رہے ہیں جس کے بارے میں پوچھا گیا۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پانی پاک ہے، حضور نے فرمایا کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی، یہ کہہ کر کیا ساری دنیا کے پانی گندگیاں بھی اس میں ڈال دی جائیں، اس کا رنگ و مزہ بدل بھی جائے تو پانی استعمال کریں گے؟ یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ یہاں الف لام عہد خارجی کا ہے، ایک خاص کنویں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، خاص پانی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، سرکار اسی کے بارے میں جواب عنایت فرما رہے ہیں۔ یہ حکم علی الاطلاق نہیں ہے، عام نہیں ہے، بلکہ خاص ہے ایک خاص کنویں کے لیے۔ تو الف لام عہد خارجی ہے، الذی تسألون عنہ، جس کے بارے میں صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات فرمائی ہے۔ اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہو قول الشافعی و احمد و اسحاق، کہ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا کان الماء قلتین لم ینجسہ شیء، کہ پانی جب 2 قلے کے مقدار میں ہو جائے تو اس کو کوئی چیز پاک نہیں کرتی، ما لم یتغیر ریحہ او طعمہ، جب تک کہ اس کا رنگ، جب تک کہ اس کی بو اور اس کا مزہ نہ بدلے۔ یہی بات فقہائے حناف بھی فرماتے ہیں کہ پانی میں کوئی چیز ناپاکی گر جائے، رنگ اور مزہ جب تک کہ، رنگ یا مزہ جب تک کہ نہ بدلے وہ جائز ہے۔ اور یہی بات امام شافعی بھی فرما رہے ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں، امام اسحاق بھی فرما رہے ہیں۔ تو سارے علماء کا اتفاق اس بات پر ہے۔ یہ ترمذی شریف ہے، حدیث نمبر 67 کے تحت میں امام ترمذی نے یہ قول امام شافعی وغیرہ کا بیان کیا ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یغتسل منہ، یہ حدیث پاک جو ابو داؤد میں آئی ہے اور یہ جامع ترمذی میں بھی بہت سارے مقامات میں ہے کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ پانی میں ناپاکی بھی گر جائے، تھوڑی مقدار میں ہو، مائع قلیل بھی ہو اور ناپاکی گر جائے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اگر کہا جائے تو یہ جہالت ہوگی، انتہائی جہالت کی بات ہے، اس لیے کہ خود حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی ہرگز پیشاب نہ کرے، کیونکہ وہ اس سے غسل بھی کرتا ہے، اس سے وضو بھی کرتا ہے۔ تو ما یغتسل منہ، کیونکہ وہ غسل کرتا ہے، غسل بھی کرے اور اس میں پیشاب بھی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیشاب پانی میں داخل ہونے کے بعد ناپاک نہیں ہوتا، یقیناً ہوتا ہے، پھر اس سے وہ غسل کیسا کرے گا؟ اس سے تو سرکار نے منع فرمایا۔ جب پیشاب کے بارے میں، پیشاب بھی تو ناپاک ہے اور دیگر ناپاکیاں، خون وغیرہ یہ بھی تو ناپاک ہے، تو پیشاب ایک نام لے کر کہا گیا، جب وہ ناپاکی پانی میں گر جائے اور اس سے غسل نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہو رہا ہے، تو پھر ابو داؤد میں، نسائی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ دوسری ناپاکیاں اگر گر جائیں تو پھر اس پانی کو تھوڑی مقدار میں کیوں نہ ہو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ پانی کا رنگ، بو، مزہ بدل جائے، نجاست کا اثر اس میں آ جائے تو وہ پانی ناپاک ہے اور استعمال کے قابل نہیں ہے، اور رنگ و مزہ اس کی کوئی ایک چیز اگر نجاست کی نہ آئے تو وہ پانی استعمال کے قابل ہے۔ اس پر امت کا اجماع ہے۔ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاجماع میں بیان کیا، اس کے علاوہ فتح القدیر میں بھی یہ روایت، یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ معزز حاضرین، ہمارے فقہائے احناف کے پاس پانی میں کوئی ناپاکی گر جائے اور رنگ یا بو یا مزہ نجاست کا اس میں ظاہر نہ ہو تو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ اس پر بھی دلیل ہے ہمارے پاس، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور وہ حدیث پاک ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 188 میں ہے کہ حضرت زہری نے فرمایا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، اس جانور کے بارے میں تقع فی البئر، اس جانور کے بارے میں کہ جو کنویں میں گر جائے، تو آپ نے فرمایا ان لم یتغیر طعم الماء ولا ریحہ فلا ارى بالماء بأسا، اگر پانی کا
مزہ اور اس کی بو نہ بدلی ہے تو پانی کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں دیکھتا، یعنی استعمال کر سکتے ہیں۔ فَإِن تَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَاءِ وَرِيحُهُ، اگر پانی کا مزہ اور اس کی بو بدل جائے، انزحوا منها، تو اس پانی کو پہلے تو اس جانور کو نکالو اور پانی کو خالی کرو، حتی یطیب الماء، جب تک کہ پانی صاف ستھرا نہ ہو جائے۔ ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اب اسی کے بارے میں یہ حدیث پاک اور بھی 2-3 حدیثیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا الماء طہور لا ينجسه شیء، کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ یہ اس پانی کے بارے میں ہے جو دہدردہ سے کم ہو، مائع قلیل ہو۔ مائع کثیر کے بارے میں یہ بات نہیں کی جا رہی ہے، مائع کثیر کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر مائع قلیل میں رنگ و مزہ نہ بھی بدلے اور ناپاکی گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ مائع کثیر ہو یعنی زیادہ پانی ہو، زیادہ پانی سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 قلے ہیں، ایک قلے میں 250 لیٹر پانی آ سکتا ہے۔ 2 قلے اگر پانی کی مقدار ہو اس میں ناپاکی گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ رنگ و مزہ نہ بدلے۔ اور احناف کے پاس دردہ پانی میں اگر پانی گر جائے، ناپاکی گر جائے اور اس کا رنگ و مزہ نہ بدلے تو وہ پانی پاک ہے۔ ایک بھی چیز اگر بدل جائے نجاست کی وجہ سے تو وہ پانی استعمال کے قابل نہیں ہوتا، اگرچہ کہ وہ دردہ ہو یا زیادہ مقدار میں ہو۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے، دہدردہ معنی میں مفتی صاحب کے 10 گز چوڑا 10 گز لمبا، جی چاروں جانب سے 10 گز ہونا، اس کو دہدردہ۔ حوض جو گول شکل میں ہوتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے؟ تو گول بھی اگر ہو تو اس کی مقدار معلوم کر لی جائے، چوڑائی لمبائی سے مراد اب اس کی یعنی اس کی مقدار گول بھی کیوں نہ ہو تو دیکھا جائے گا وہ گول میں جو اس کے اطراف میں یعنی جو دیوار منڈیر وغیرہ بنی ہوئی ہے اس کے درمیان میں 10 گز کا احاطہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ لمبا چوڑا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر کوئی حوض مثال کے طور پر لمبائی میں زیادہ ہو چوڑائی میں کم ہے، اس کو ناپ دیا جائے 10 گز ہو رہا ہے تو بھی ادا ہو جائے گا، یعنی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ نجاست کا اثر نہ آئے اس پر۔ اور ڈوغن کتنا ہونا چاہیے کہ؟ ہاں یہ بات ہے، اس کی گہرائی کے بارے میں فقہی کتب میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب ہم وضو کے لیے یا استعمال کے لیے پانی لیں تو اس کی تہ میں جو چیزیں جمع ہیں وہ اوپر نہ آ جائیں، یعنی پانی گدلا نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ نیچے فرش نہ ہو، مٹی وغیرہ ہے تو اگر ہم پانی اوپر سے لے لیں تو اس کا ہلنے کی وجہ سے مٹی وغیرہ گرد و غبار اوپر آ جائے، ایسی کیفیت نہ ہو تو اس کے لیے بتائیں 1 گز کم از کم گہرا ہونا چاہیے، کم از کم 1 گز، اس سے کم ہو تو پانی کی کیفیت بدل جاتی ہے، 1 گز ہونا یا اس سے اور گہرا ہو، کم سے کم 1 گز، جی کم از کم 1 گز ہونے کی صورت میں اس کی مقدار نہیں بدلتی، وہ گدلا نہیں ہو جاتا پانی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقال له انه يستقى لك من بئر بضاعة۔ یہ بئر بضاعہ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کنواں ہے کہ اس سے آپ کے لیے پانی لایا جاتا ہے بئر بضاعہ سے، اور اس وہی بئر یلقى فیہ لحوم الکلاب والمحائض وعذیر الناس، اور یہ وہ کنواں ہے کہ جس میں کتوں کے گوشت اور ناپاکی کے کپڑے اور لوگوں کی گندی چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے قتیبہ بن سعید سے سنا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بئر بضاعہ کی مقدار کے بارے میں پوچھا اور اس کی گہرائی کے بارے میں پوچھا تو اکثر لوگوں نے کہا ما یکون فیہ الماء الی العانہ، کہ گہرائی کے اعتبار سے عام طور پہ پانی اس میں ناف تک ہوتا تھا۔ قلت فاذا نقص، میں نے پوچھا کہ اگر وہ پانی کم ہو جائے تو دون العورہ، مقام شرم سے عورت، ستر عورت جو ہوتی ہے عورت سے کچھ کم مقدار میں اگر کم ہو جائے پانی تو اتنا ہوتا تھا۔ حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں وقدرت انا بئر بضاعہ، میں نے بئر بضاعہ کی مقدار کی یعنی اس کو ناپا میری چادر سے، مددتہ علیہا، اس کے اوپر میں نے اپنی چادر پھیلائی، ثم ذرعتہ، پھر اس کو میں نے ناپا، فاذا عرضها 6 اذرع، تو دیکھا کہ اس کی چوڑائی 6 گز ہے۔ پھر میں نے وسألت الذی فتح لی الباب، فتح لی باب البستان،
اس ایک باغ میں وہ کنواں تھا، باغ کا دروازہ جس نے کھولا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں باغ کا دروازہ جس نے کھولا، میں نے اس سے پوچھا کہ حل غیر بناؤہا، کیا اس کنویں کی مقدار بدل دی گئی، یعنی پہلے جیسا تھا ویسی ہے یا پھر بدل دیا گیا اس کے عمارت میں بنانے میں، اما کانت علیہ، جس حالت میں وہ تھا اس سے کیا بدل دیا گیا؟ قال، انہوں نے کہا لا، نہیں، ورأیت فیہا ماء متغیر اللون، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے رنگ بدلا ہوا پانی اس میں پایا۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے یہ رنگ بدلا ہوا پانی پایا سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیر بزعہ جو ہے اتنی مقدار میں کیونکہ پانی رکا ہوا تھا بہت دنوں تک، اس وجہ سے اس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ باب الماء لا یجنب، اس پانی کے بارے میں یہ عنوان ہے جو ناپاک نہیں ہوتا، یعنی پانی کتنی مقدار میں ہو اور کیسا استعمال کیا جائے تو ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، کہ بعض امہات المؤمنین، سرکار کے ازواج مطہرات میں سے ایک ام المؤمنین نے ایک جفنا یعنی بڑا ٹب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایک بڑا ٹب تھا اس میں سے غسل کیا۔ یہاں پہ فی من کے معنی میں، فی جفنۃ یعنی ٹب میں غسل نہیں کیا بلکہ ٹب سے پانی لے کر غسل کیا۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتوضأ منہ او یغتسل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے یا پھر غسل فرمانے کے ارادے سے تشریف لائے، تو فقالت، تو ان ام المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت جنبا، اے اللہ کے حبیب میں ناپاک تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا یجنب یا لا یجنب، یعنی پانی ناپاک نہیں ہوتا، پانی ناپاک نہیں کیا جاتا، یعنی کوئی ناپاک آدمی کسی ٹب سے کسی چیز سے پانی لے کر اگر نہائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، یہ بتایا جا رہا ہے مسئلہ یہاں پر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ باب ہے باب البول فی الماء الراکد، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کا بیان۔ تو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کریں تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے پاس لوگ سوئمنگ پول وغیرہ میں جاتے ہیں، نہاتے ہیں، معاذ اللہ وہاں پر پیشاب بھی کر دیتے ہیں، انتہائی خبیث عمل ہے اور نہایت بد تہذیبی کی بات ہے۔ نہیں معلوم کتنے لوگ اس میں غسل کر کے جا کے نماز پڑھتے ہوں گے، اور ان سارے لوگوں کے نماز نہ ہونے کا وبال ایسے ہی بے تہذیب لوگوں کے سر آئے گا، اور اس کو سرکار نے بڑی سختی سے منع فرمایا، ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں تم میں سے کوئی ہرگز پیشاب نہ کرے، ثم یغتسل منہ، کہ پھر اسی سے غسل کر لے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ایک روایت ہے، سرکار نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسل فیہ من الجنابۃ، کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی پیشاب ہرگز نہ کرے اور پھر اسی سے جنابت کا غسل نہ کرے، یعنی وہ آدمی کر لیا تو ناپاک کا ناپاک ہی رہے گا، پاک نہیں ہوگا۔ باب الوضوء بسول الکلب، کتے کے جھوٹے سے وضو کرنے کا بیان، یعنی کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈالے تو اس کا کیا حکم ہے۔ معزز حاضرین، آج کل اس وقت اس زمانے میں لوگ بڑی شد و مت کے ساتھ جو ہے فقہ حنفی پر اعتراض کرتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کتا ناپاک ہے، جو جانور حرام ہے اس کا لعاب ناپاک ہوتا ہے، کیونکہ جانور حرام ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کا گوشت ہے، اور لعاب گوشت سے بنتا ہے، تو گوشت حرام ہے تو پھر اس کا لعاب بھی ناپاک ہوگا، حرام چیز سے نکلنے والی چیز ناپاک ہوگی۔ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈالے، ظاہر ہے کہ پانی ناپاک ہو گیا، برتن کا کیا حکم ہے؟ تو اس حدیث پاک میں آگے آ رہا ہے، یہ حدیث پاک جو ہے ابو داؤد میں، نسائی میں اور نسائی شریف میں اور بہت ساری احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے کہ سرکار نے 7 مرتبہ برتن دھونے کا حکم فرمایا، برتن دھونے کا حکم 7 مرتبہ فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھو لینا کافی ہے، 7 مرتبہ دھونے سے امام اعظم منع نہیں فرماتے۔ یہاں غلط فہمی ہو جاتی ہے لوگوں کو، اور یہ کہتے ہیں دیکھو امام اعظم حدیثوں کے خلاف کرتے ہیں۔ حدیثوں کے خلاف امام اعظم کیوں کریں گے؟ امام اعظم کے پاس تو اتنی حدیثیں تھیں
جو نہ امام بخاری کے پاس تھی، امام احمد بن حنبل کے پاس تھی، نہ امام شافعی کے پاس تھی، کسی امام کے پاس اتنی حدیثیں نہیں تھی جتنی امام اعظم کے پاس حدیثیں تھیں۔ پھر آپ کیسے حدیث کے خلاف کریں گے؟ آپ غور کریں، یہاں پر حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد کے شاگرد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی، اور امام احمد کے شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی، صحیح حدیثیں 1 لاکھ یاد تھی۔ تو ایک شاگرد نے اپنے استاد سے 6 لاکھ حدیثیں نہیں لی بلکہ 1 لاکھ لی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک استاد اور شاگرد کے درمیان میں 5 لاکھ حدیثیں چلی گئی، کیونکہ امام احمد کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں آپ نے وہ 6 لاکھ صحیح حدیثوں کو بیان کیا ہو، ذکر کیا ہو۔ ایک آپ کی مسند امام احمد ملتی ہے، اس میں بھی بہت ساری ضعیف حدیثیں بھی ہیں، اگرچہ کہ قابل استدلال ہیں، دلیل ہیں، لیکن حجت ہیں، لیکن صحیح احادیث پورے کی پورے نہیں ہیں۔ تو امام احمد کو 6 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی، ان کے شاگرد نے صرف 1 لاکھ صحیح حدیثیں یاد کی۔ ایک استاد اور شاگرد کے درمیان میں 5 لاکھ صحیح حدیثیں دنیا سے مفقود ہو گئی، تو پھر امام احمد کے استاذ کو کتنی حدیثیں یاد ہوں گی؟ اگر یہی موازنہ کیا جائے تو 12 لاکھ، امام محمد کو 12 لاکھ، تو انہوں نے اپنے استاذ سے 12 لاکھ، بلکہ امام بخاری کے حساب سے اگر دیکھا جائے انہوں نے 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ لی، تو پھر امام احمد کے 6 لاکھ کے 5 حصے زیادہ کیے جائیں، 36 لاکھ ہوتے ہیں کم از کم، اس کا 5واں حصہ اگر امام احمد یاد کیے ہیں تو چلو مان لیں کہ امام احمد کے استاذ کو، امام محمد کو، ان کے دگنے ڈبل حدیثیں بھی اگر یاد ہوں تو 12 لاکھ، اور ان کے استاذ امام اعظم کو اس کے دگنے بھی اگر یاد ہوں تو 24 لاکھ، تو 24 لاکھ احادیث شریفہ کم از کم امام اعظم کو یاد تھی۔ ایک موازنے کے اعتبار سے عرض کیا جا رہا ہے، ورنہ اور بہت ساری حدیثیں آپ کے پاس یاد تھی۔ خود امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سیرت میں آپ کی مشہور کتب میں لکھا جاتا ہے، آپ کے پاس تقریباً 5 یا 6 ایسے بڑے بڑے صندوق تھے جس میں صرف حدیث کی کتابیں تھیں۔ اب صندوق سے مراد اس زمانے کی چھوٹی چھوٹی پیٹیاں نہیں ہیں، پچھلے زمانے میں صندل کی بڑے بڑے پیٹیاں، صندوق بنائے جاتے تھے، اس میں ایک صندوق میں قدیم زمانے میں جو ہوتی تھی، اب قریب 50-60 سال پہلے کے بھی پرانے صندوق آپ دیکھیں گے پتہ چلے گا، ہم نے خود دیکھا ہے ایک صندوق، اس میں کم از کم 10 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، 10 آدمی جس میں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، اتنا بڑا ایک صندوق ہوتا تھا۔ تو ایسے بڑے بڑے صندوق ہوتے تھے، اس میں امام اعظم کے پاس 6 صندوق تھے، اور اس میں حدیث شریف کی کتابیں تھیں۔ تو کتنی حدیث کی کتابیں آپ کے پاس موجود تھیں؟ یہ سب کچھ سرمایہ رکھنے کے بعد کیا امام اعظم حدیث شریف کے خلاف کر سکتے ہیں؟ کتنی ظالمانہ لوگ بات کرتے ہیں اور کیسا الزام تراشی کرتے ہیں، معاذ اللہ، تہمت بازی حرام ہے، گناہ ہے، مگر وہ امام اعظم پہ تہمت لگاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ بہرحال تو عرض کرنا یہ ہے کہ حدیث پاک میں یہاں ابو داؤد وغیرہ میں بھی جو روایت آئی ہے، اس میں کتا اگر منہ ڈالے تو 7 مرتبہ دھونے کا ذکر آیا ہے۔ فقہائے احناف کے پاس وہ 7 مرتبہ جو دھونے کا حکم ہے وہ منسوخ ہے۔ منسوخ اس لیے ہے کہ ابتدائے اسلام میں کتے کے ساتھ بڑی سختی کا معاملہ کیا گیا تھا، یہاں تک روایتوں ملتا ہے کتا دیکھو تو قتل کرو، خود ابو داؤد میں بھی آ رہا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے 7 مرتبہ کتا منہ ڈالے تو جو ہے اس کو 7 مرتبہ دھو لینا چاہیے، امام اعظم 3 مرتبہ حدیث شریف کی روشنی میں اگر حکم دیتے ہیں تو اس پہ الزام کیا جاتا ہے۔ حدیث پر اتنا عمل کرنے والے لوگ کیا کتا جہاں دکھے وہ مار رہے ہیں؟ جبکہ اسی ابو داؤد میں آئے کتا نظر آئے تو مارو۔ تو پھر ایک طرف دوسروں پر امام اعظم کے جیسی شخصیت پر الزام تراشی کی جاتی ہے، اور خود حدیث پاک کے خلاف ورزی کرتے ہیں، حدیث پاک پہ عمل نہیں ہوتا۔ تو کیا کتا جہاں نظر آئے؟ آج دنیا میں کون مسلمان؟ قتل کرنے کا حکم ہے، مار دینے کا حکم ہے، کتنے لوگ مار رہے ہیں؟ خود غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، کیا وہ کتوں کو مارنے کی کوئی ایسی پارٹی بنائے ہیں یا پھر کوئی ایسے جماعت بنائے ہیں؟ کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے، ہونا چاہیے نا، اس پر بھی تو عمل ہونا چاہیے۔ بات ایسی نہیں ہے، منسوخ ہے۔ اور منسوخ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابتدائے زمانہ میں کتے کے ساتھ بڑی سختی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، پھر بعد میں
حکم اس کا آہستہ آہستہ کم ہوتا رہا، لیکن اس کا لعاب جو ناپاک تھا وہ ناپاک ہی ہے۔ اب 7 مرتبہ کی سختی نکال کر 3 مرتبہ ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ پہلے ہم وہ حدیث شریف سناتے ہیں جس میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے، اس کے بعد ابو داؤد کی وہ حدیث سنائیں گے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فقہاء احناف کے پاس یا حنفی اماموں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ یہ تہمت بازی کی باتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ کان اذا بلغ الکلب فی الاناء احراقہ، کہ جب کتا پانی میں منہ ڈالتا تھا، کتا پانی میں جب منہ ڈالتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی کو بہا دیتے، وغسلہ 3 مرات، اور 3 مرتبہ اس کو دھوتے تھے۔ تو برتن کو 3 مرتبہ دھونے کا عمل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کا ہے، اور دیگر صحابہ کرام کا بھی اس پر عمل رہا ہے۔ تو جب صحابہ کا عمل 3 مرتبہ پہ رہا ہے تو اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پھر جو 7 مرتبہ کا حکم آیا ہے وہ منسوخ ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک تطبیق بھی ہو سکتی ہے، جمع بھی کیا جا سکتا ہے دونوں حدیثوں کو، کہ اگر 3 مرتبہ دھونے میں اس کا لعاب اور اس کی ناپاکی چلی جاتی ہے تو 3 مرتبہ پر اکتفا کیا جائے، اگر نہیں جا رہے تو 7 مرتبہ دھو لے، یہ دونوں حدیثوں پر بھی عمل ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک جو ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کی ہے، یہ دارقطنی میں ہے، باب وقوع الکلب فی الاناء، حدیث نمبر 17۔ اس کے علاوہ شرح معانی الآثار میں باب سؤر الکلب جلد 1 صفحہ 21 میں حضرت طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سندوں سے اس حدیث پاک کو بیان کیا، گویا کہ یہ 4 حدیثیں ہو گئی۔ تو اب ہم چلتے ہیں 7 مرتبہ کا جہاں ذکر آیا ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے۔ یہاں پہ بھی ایک بات نکتے کی ہے کہ ایک طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا بلغ فیہ الکلب ان یغسل 7 مرات یا ان یغسل 7 مرات، کہ تم میں سے کسی ایک کے برتن کی پاکی کی صورت یہ ہے جب کتا اس میں منہ ڈالے تو یہ ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھو لے۔ اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ جب دھوئے تو مٹی سے دھوئے۔ جو لوگ برتن 7 مرتبہ دھونے کی بات کرتے ہیں، کیا آج مٹی سے برتن دھوتے ہیں؟ یہ بھی تو حدیث پاک میں آیا ہے، پھر اس پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اب کہیں گے نہیں، وہ مٹی اس لیے تھی کہ صفائی کی ضرورت تھی، اب صابن سے کافی ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، کیا عمل ہے حدیث پاک پر! حدیث شریف میں مٹی کا لفظ آیا تو قیامت تک مٹی سے دھونا چاہیے، کیونکہ حدیث پر عمل کا دعویٰ جو کیا جاتا ہے یہاں پر علتیں نکالی جا رہی ہیں، تو علت جب یہاں نکالی جا رہی ہے، امام اعظم اگر کوئی علت نکالیں تو وہ حدیث پاک کے مخالف ہوئے، اور 1400 سال کے بعد کوئی جاہل قسم کا آدمی حدیث کی علت نکالتا ہے اور مٹی کی ضرورت نہیں ہے، صابن سے صفائی ہو جاتی ہے، یہ کہتا ہے، تو کیا یہ حدیث شریف کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ بے شک۔ تو معزز حاضرین، دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود اس حدیث کے راوی ہیں کہ 7 مرتبہ دھونے کے، اور وہی اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں، دارقطنی میں ہے، شرح معانی الآثار میں۔ تو کیا صحابی سرکار کے حدیث کے حکم کے خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اب کر رہے ہیں تو وجہ ہوگی اس کی یہی کہ وہ حکم ابتدائی زمانے میں تھا، منسوخ ہے، اب اس کی سختی کی ضرورت نہیں ہے، 3 مرتبہ سے کافی ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں وہ یقیناً حدیث پر مبنی ہوتا ہے، اس کی بنیاد حدیث شریف ہوتی ہے، اور اس میں بہت سارے راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں پہلی مرتبہ مٹی سے دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک حدیث پاک بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اس میں ولغ الحر کے الفاظ ہیں، یعنی بلی جب منہ ڈالے تو 1 مرتبہ دھو لیا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اسی طرح بیان کی گئی ہے، اور دوسری حدیث پاک حضرت ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا امارا بقتل الکلاب، کہ کتوں کو مارنے کا سرکار نے قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ ثم قال ما لهم ولها، پھر ارشاد بعد میں فرمایا کہ ان کو ان کتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، فرخص فی کلب الصید وفی کلب الغنم، ہاں البتہ جن کتوں کو شکار کے لیے پالا گیا ہو یا بکریوں کی حفاظت کے لیے پالا گیا ہے ان کے بارے میں رخصت دی گئی۔ تو رخصت اس بات کی دی گئی کہ اگر وہ کتے پانی میں منہ ڈالیں تو پھر ان کو 7 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا تو رخصت دی گئی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وقال اذا بلغ الكلب في الاناء فاغسلوه 7 مرات وثامنة عفروه بالتراب،
اور ایک روایت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کتا برتن میں منہ ڈالے تو اس کو 7 مرتبہ دھو، 8ویں مرتبہ مٹی سے اس کو رگڑ دو، افروہ یعنی اس کو تمریق کرو، مٹی کو برتن کو ملا دو، ایک دوسرے سے ملانے کے لیے تعفیر کے الفاظ آتے ہیں۔ یہاں سے یہ دوسرا بیان ہے جس میں بلی کے جھوٹے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت کبشہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے نکاح میں تھی۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ صحابی رسول ہیں، وہ وضو کر رہے تھے اور اس وقت ان کے برتن میں جو پانی تھا اچانک بلی آ گئی اور وہ بلی پانی میں منہ ڈالا تو آپ نے برتن کو جھکا دیا بلی کی طرف۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت کبشہ بنت کعب غور سے دیکھنے لگی، مطلب ان کو یہ فکر ہونے لگی کہ بلی منہ ڈالے تو کیا ہوگا۔ تو حضرت کبشہ فرماتی ہیں فرعانی انظر الیہ، حضرت ابو قتادہ نے مجھے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا اور فرمایا اتعجبین یا بنت اخی، اے میری بھتیجی۔ عرب کا طریقہ ہے کہ جو قریبی لوگ ہوتے ان کو بھتیجی کے نام سے یاد کرتے اگرچہ کہ وہ بھتیجی نہ ہو۔ تو اے بھتیجی کیا تمہیں تعجب ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا لیست بنجس، سرکار نے فرمایا کہ بلی ناپاک نہیں ہے، انہا من الطوافین علیکم والطوافات، کہ وہ تمہارے پاس آنے جانے والے جانوروں میں سے ہے، یعنی آنے جانے کی کیفیت ان کے پاس ہے، جس کی وجہ سے اگر برتن میں منہ ڈالے بلی اور اس کو ناپاکی کا حکم دیا جائے تو پھر نہایت دشواری میں حرج میں ڈالنے کی نوبت آئے گی۔ اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کہ بلی بھی حرام ہے، اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہوتا ہے، لیکن اس حرج کی بنیاد پر سرکار نے فرمایا کہ اگر بلی منہ ڈالے تو پھر اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ یہاں سے پھر اس کے بعد دوسرا باب وضو کے متعلق شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس کی تفصیلات ہم بیان کریں گے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔